اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تحریری حکم نامات جاری کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاری کیے گئے نئے ججز ڈیوٹی راسٹر میں بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل نہیں ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ڈویژن بینچ اور سنگل بینچ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چونکہ مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے اور ان کے خلاف اس ضمن میں ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے، اس لیے جب تک سپریم جوڈیشل کونسل اس ریفرنس کا فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک جسٹس طارق محمود جہانگیری کسی مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد بار کونسل نے اب سے کچھ دیر قبل ناظرین ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصلے کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا ہے اور اس دن کو عدلیہ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا ہے۔ بار کونسل کے رکن علیم عباسی ایڈوکیٹ کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک جج ساتھی جج کو کام کرنے سے روک دے۔ آئین اور قانون کے مطابق جج کے کانڈکٹ کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط روایات ڈالی جا رہی ہیں کہ ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے کریں۔ ہم نے عدالت میں کہا کہ ہمیں سنیں، مگر بعد میں گھر پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلے دباؤ اور ٹیلی فونز پر کیے جا رہے ہیں اور اگر آج یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو کل ہر جج دوسرے کو کام سے روکنے لگے گا۔ بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر از خود نوٹس لے اور جسٹس جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکم معطل کر دے۔ بار کونسل نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آج اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں اور ہائی کورٹس میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ جنرل باڈی اجلاس کے بعد وکلاء ریلی بھی نکالیں گے۔ ناظرین، آج ہی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں بھی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے مبینہ جعلی ڈگری کیس میں دو عدالتی معاون سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف مقرر کر دیے ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اپنے خلاف ڈویژن بینچ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ 2 دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی جج جسٹس طارق جہانگیری کے تقرر کو چیلنج کرنے والی درخواست کی جو 1 سال قبل دائر کی گئی تھی سماعت کے لیے مقرر کی، جس میں ان پر مبینہ طور پر غیر معتبر قانون کی ڈگری رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی گئی تھی کہ جس میں جسٹس جہانگیری کے خلاف کس اختیار کے تحت تعینات کیا گیا کا حکم نامہ مانگا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی بنیادی اہلیت یعنی کہ کراچی یونیورسٹی کی LLB کی سند غیر معتبر ہے کہ جس کے باعث ان کا پورا قانونی کریئر اور بعد ازاں جج کے طور پر تقرر غیر قانونی قرار پاتا ہے۔ درخواست گزار نے اپنے موقف کی بنیاد کراچی یونیورسٹی کی باضابطہ خط و خطابت پر رکھی کہ جو ثبوت کے طور پر منسلک کی گئی۔ یہ درخواست گزشتہ سال کے اوائل میں دائر کی گئی تھی۔ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے ابتدائی سوال یعنی کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اب یہ کیس ایک نئے بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ یہ تنازع ناظرین ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب جسٹس جہانگیری اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر مبینہ انتخابی دھاندلی سے متعلق پٹیشنز کی تیز رفتار سماعت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جگہ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا کو الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد کا سربراہ مقرر کر دیا تھا اور یہ فیصلہ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے تینوں ارکان قومی اسمبلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ہی کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف دائر کردہ انتخابی عذرداریاں دوسرے ٹرائیبیونل منتقل کرنے کی استدعا کی تھی۔ اس اقدام سے تب بھی یہی سوال اٹھے تھے کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس اسلام آباد کی مشاورت سے تعینات کردہ حاضر سروس جج کو یک طرفہ طور پر عہدے سے کیسے ہٹا سکتا ہے۔ جسٹس جہانگیری ان 5 ججوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے جسٹس ڈوگر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کو چیلنج کیا تھا۔ وہ ان ججوں میں بھی شامل تھے ناظرین جنہوں نے گزشتہ سال سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر اداروں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کی شکایات بھی کی تھیں۔ دوسری جانب 2 روز قبل ہی ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے رویے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مقدمے کی سماعت کے دوران نہ صرف ان کی تصدیق کی بلکہ مبینہ طور پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ ایمان مزاری نے درخواست انسداد ہراسانی کمیٹی کو بھیجی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی رضامندی سے ہی 3 ججز پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اس 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس سردار ارباب طاہر اور جسٹس رفت سمن شامل ہیں۔
اس درخواست کے چند گھنٹوں بعد ہی کمیٹی کو ہی تبدیل کر دیا گیا اور جسٹس انعام امین منہاس کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ عدالتی احاطوں میں من پسند ججز کی تعیناتیاں اور ناپسند ججز کو بینچ حتیٰ کہ ڈیوٹی روسٹر لسٹ سے ہی نکال دینے کا رواج عام ہوا چلا ہے، جس کے خلاف مختلف بعض اور وکلاء نے آواز تو اٹھائی ہے مگر بے سود رہی ہے۔ واضح رہے جسٹس جہانگیری 2017-18 میں اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 2011 سے 2013 تک پاکستان کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل اور 2009 سے 2010 تک قومی احتساب بیورو یعنی کہ نیب راولپنڈی اسلام آباد ریجن کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔